اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قاعدہ چل رہا تھا جس کے اندر پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 7 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 8 شروع کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 8، کھڑی حرکات۔ کھڑے زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی کھڑی حرکات حروف مدہ کی طرح ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح، یعنی جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے تھے، اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس سبق میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی یہاں پر ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یعنی تا اور تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور تا کو سمپل پڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم واضح فرق کر کے پڑھیں، یعنی تا اور تو کو ملائیں نہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے برابر یعنی حروف مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کھڑا زبر تا کھڑی زیر تا کے نیچے کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں، تا کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو اس کو کبھی بھی کھڑا زیر نہیں پڑھنا، جب بھی نیچے آتا ہے تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے، اس کو کھڑی پڑھنا ہے۔ تا کے نیچے کھڑی زیر ہے، نہ کہ کھڑا زیر۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، تا کے نیچے کھڑی زیر لگی ہوتی ہے اس کو کھڑا زیر پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر آپ نے کھڑی زیر پڑھنا ہے مؤنث کے صیغے میں۔ تا کھڑی زیر تا الٹا پیش تا کے اوپر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا الٹا پیش تا تو کھڑا زبر تا اور تو میں یہی فرق ہے کہ تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کھڑا زبر تو کھڑی زیر تو الٹا پیش ایک بار دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ تا اور تو میں واضح فرق پہچان سکیں۔ تا کھڑا زبر تا کھڑی زیر تا الٹا پیش تا تو کھڑا زبر تو کھڑی زیر تو الٹا پیش تو زا کھڑا زبر زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اور زا کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے زا کو ایک الف کے برابر یعنی حروف مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ زا کھڑا زبر زا کھڑی زیر اگین یہاں پہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زا کے نیچے کھڑی زیر ہے، نہ کہ کھڑا زیر۔ کھڑی زیر پڑھنا ہے اس کو۔ زا کھڑی زیر زا الٹا پیش زا زال کھڑا زبر زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ زال کو ادا کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زال کو ادا کرتے وقت آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے، تو آپ زال کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ زال کھڑا زبر زال کھڑی زیر زال الٹا پیش زو اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے زا اور زال کو مکس نہیں کرنا، الگ الگ پڑھنا ہے۔ زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں۔ زا کھڑا زبر زا کھڑی زیر زا الٹا پیش زا زال کھڑا زبر زال کھڑی زیر زال الٹا پیش زو کھڑا زبر
یاد رکھیں زوں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ زوں کھڑا زبر زوں، زوں کھڑی زیر زی، زوں الٹا پیش زو، زوں زی زو۔ سا کھڑا زبر سا، سا کو صحیح سے ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سا کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کے بیچ میں اور منہ سے تھوڑا سا باہر رکھنا ہے، تو آپ سا کو انشاءاللہ صحیح سے ادا کر سکیں گے۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ سین کھڑا زبر سا، سین کو آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ صاد کھڑا زبر صا، صاد کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صا صی صو۔ سا، سین اور صاد یہ تینوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو ایک بار ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان تینوں میں فرق کو پہچان سکیں۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش سو، صا صی سو۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سبق کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو قاعدہ آگے سیکھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو کوئی الفاظ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پر ضرور جواب دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔